آج کی اس پروکار تقریب تقسیم اعزازات میں آپ سب خواتین حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ میں ہوں آج کی اس پروکار تقریب کا میزبان عمران اختر ترین۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں آج کی یہ پروکار تقریب اس مبارک دن کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے جس دن مسلمانان برصغیر نے اپنی زندگی اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق گزارنے اور اپنی عزت و آبرو اور آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے صدارتی ایوارڈز کا اعلان کرتے ہیں، جو اگلے سال یعنی 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ 14 اگست 2022 کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ اعزازات نیز حکومت بلوچستان کی طرف سے فن، ادب اور تعلیم کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے معززین میں عزت مآب گورنر بلوچستان آج کی اس پروکار تقریب میں صوبائی ایکسلنس ایوارڈز بھی تقسیم کریں گے۔ حاضرین کرام، اب میں تقسیم اعزازات کے سلسلے میں عزت مآب گورنر بلوچستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کے سامنے پوڈیم پہ تشریف لائیں۔ سر، معزز حاضرین کرام، ایوارڈز کی تقسیم کے اس پہلے مرحلے میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ اعزازات کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ میں اعزاز پانے والے محترم شخصیات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی باری پر عزت مآب گورنر بلوچستان سے اپنے اعزازات وصول فرمائیں۔ صدارتی اعزاز حاصل کرنے والی پہلی شخصیت ہیں جناب امان اللہ ناصر۔ اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی۔ جناب امان اللہ ناصر ایک مصنف، اداکار، ہدایت کار، شاعر، گلوکار اور پروڈیوسر ہیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 1973 میں اسٹیج ڈرامے سے کیا۔ آپ نے آرٹس کونسل میں 1984، 85 اور 86 میں اسٹیج ڈراموں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے مختلف چینلز کے لیے 28 اردو ڈرامہ سیریل، 10 پشتو ڈرامہ سیریل اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ ساتھ مشال نیٹ ورک کے لیے 100 سے زائد ڈرامے لکھے۔ آپ نے پی ٹی وی کے لیے 1500 اسٹیج شوز کے ساتھ ساتھ 1500 پروگراموں اور ڈراموں کی ہدایت کاری بھی کی۔ آپ پاکستان، کویت، قطر، کوریا، متحدہ عرب امارات اور افغانستان میں 300 نجی شوز میں اداکاری کر چکے ہیں۔ آپ نے بحیثیت آرٹسٹ اردو اور پشتو سیریلز میں بھی پرفارم کیا ہے۔ آپ نے 2000 سے زائد نظمیں لکھی ہیں۔ آپ نے مختلف کیٹیگریز کے 600 گانے گائے ہیں۔ پی ٹی وی مرکز کوئٹہ میں آپ کو 1000 سے زائد پروگرام کرنے کا اعزاز حاصل ہے اور اس وقت بحیثیت جنرل مینیجر اے وی ٹی خیبر نیٹ ورک بلوچستان کے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امان اللہ ناصر کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب عبید اللہ درویش درانی۔ اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی۔ 1981 میں جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد آپ لیکچرار مقرر ہو گئے۔ اس طرح آپ مستقل طور پر تدریس اور سیکھنے کے عمل سے وابستہ ہو گئے۔ آپ پشتو کے ممتاز شاعر، نقاد اور ریسرچ اسکالر ہیں۔ اگرچہ آپ کی بنیادی قوت شاعری ہے، تاہم آپ نے پشتو نثر کے حوالے سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ افغان صدر کی جانب سے ایوارڈ سمیت کئی دیگر ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ 2018 میں افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے خصوصی ہدایت پر ایک عظیم الشان سیمینار کا اہتمام کیا جس میں آپ کی کتابیں بڑی شان سے شائع کی گئیں۔ سابق افغان صدر نے یہ تاریخی الفاظ آپ کے لیے ادا کیے: میں جب بھی کسی اداس صورتحال سے مغلوب ہوتا ہوں تو میں درویش درانی کو پڑھنے کا رخ کرتا ہوں۔ فن ادب کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبید اللہ درویش درانی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔
پروفیسر محمد اشرف شاہین کیسرانی، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن ادب۔ پروفیسر ڈاکٹر ایم اشرف شاہین کیسرانی اپنی علمی صلاحیتوں، تحقیقی کام اور وسیع بنیاد فکری اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک مشہور اور ممتاز شخص ہیں۔ آپ نے 1980 میں بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کی دیگر خدمات میں انسانی حقوق، خواتین اور بچوں کے حقوق، خواتین کے لیے تربیت اور ملازمتیں، آبادی کی منصوبہ بندی، دیہی ترقی، مذہبی رواداری اور بین المذاہب مکالمے جیسے بہت سے حساس مسائل پر رپورٹنگ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی دلچسپی کا بنیادی موضوع ہے۔ آپ کے تحقیقی مقالوں پر وزارت مذہبی امور، حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو 10 مرتبہ سند امتیاز اور نقد انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ فن ادب کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر محمد اشرف شاہین کیسرانی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ آج کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کا اعزاز ان کے فرزند فضیل اشرف کیسرانی وصول کریں گے۔ جناب ارشاد مستوئی مرحوم، اعزاز تمغہ امتیاز بعد از وفات، شعبہ صحافت۔ صحافی ارشاد مستوئی 1980 میں جیکب آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ آن لائن انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک کے بیورو چیف اور ARY نیوز چینل کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ آپ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ BUJ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ معاشرے کے مسائل کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے اہم خدمات انجام دی۔ 28 اگست 2014 کو آپ کو کوئٹہ کے دفتر میں شہید کر دیا گیا۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ارشاد مستوئی مرحوم کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی بیٹی منزہ ارشاد وصول کریں گی۔ جناب شاہد اشرف زہری مرحوم، اعزاز تمغہ امتیاز بعد از وفات، شعبہ صحافت۔ شاہد اشرف زہری 1985 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ہب جبکہ اعلیٰ تعلیم کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے 2008 میں صحافت کے شعبے کو اختیار کرتے ہوئے میٹرو ون نیوز چینل کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ آپ نے اس دوران عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے خدمات انجام دیں۔ اس طرح آپ نے اپنی صحافت کی وجہ سے ملک دشمن عناصر کا پردہ چاک کیا۔ آپ 10 اکتوبر 2021 کو ایک کار بم دھماکے میں شہید ہوئے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے شاہد اشرف زہری کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ان کا یہ اعزاز ان کے والد صاحب محمد اشرف زہری وصول کریں گے۔